تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو بتایا گیا کہ نماز اور خواہش نفس جو ہے وہ توبہ کرو، نیک عمل کرو تو کیا ہوگا، جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے تو الا سلامہ، یعنی سلامتی کی جو ایک دوسرے کو دعائیں ہیں ہر طرف سے جو ہے، تو فرشتے بھی اہل جنت کو سلامتی ویلکم کرنے والے، پھر ہم بھی ایک دوسرے کو انشاءاللہ سلامتی ہے نا، پھر بولیں گے الحمدللہ الذی ھذا لی ھدانا، اللہ کی تعریف، یہ ساری باتیں ہوں گی، اور ان کا رزق انہیں پیہم صبح اور شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو تقیہ، جو متقی تھا، گناہوں سے بچتا تھا۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم کو متقی بنا دے، ہے نا۔ یہ مہینہ جو تقویٰ کے لیے ہم کو دیا گیا، جس کی ہم ٹریننگ لے رہے، یہ کہ ڈر کے ہم ایسا اللہ کا خوف ہے کہ ہم کھانا پانی نہیں پی رہے اللہ سے ڈر کے، تو ایسے ہی رمضان کے بعد حرام کاموں سے ہم نے ڈرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہم کو، ہے نا، وہ دے دے اور اس جنت کا وارث ہم کو بنا دے، آمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا ہے یہاں پہ کہ وحی رک گئی تھی، تھوڑی وحی نہیں آ رہی تھی، ہے نا، کچھ دنوں کا جو ہے تو وقفہ تھا، اور اب دیکھو قرآن سنتے سنتے اب کیا ہے، یہ 16ویں پارے پہ ہم آئے، اب ہم آج بولیں گے چلو آج چھٹی دے دیتے۔ سوچو نا، ایسا اپنے اوپر تجربہ کرو کہ اب اتنے دن سے سن رہے تھے اور آج جو ہے تو کل جو ہے تو چھٹی، تو کیسا ہوگا؟ قرآن سے کیا ہو گئی ہم کو ابھی والہانہ محبت، ہے نا، اور پھر ایک دن نہیں ہوا تو کیسی بے چینی ہوں گی، ایک دن بھی اگر نہیں جمع ہو رہے، نہیں سن رہے، نہیں پڑھ رہے، تو اب کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت ہو گئی تھی، وہی آتے رہتی تھی، تو اب وہی رک گئی تو بے چین ہو گئے، تو پھر جبرائیل علیہ السلام تو وہی رک بھی گئی تو ملنے آتے تھے، تو کیا ہوا، پوچھے کہ کیا ہو گیا، کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہی نہیں بھیج رہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ کون جواب دے رہے؟ جبرائیل علیہ السلام، ہے نا، کہ جب کا حکم ہوگا تبھی وہی لے کر آئیں گے، ہم رب کے حکم کے بغیر۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہم پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اور کیا بول رہے تھے آپ سلام، کہیں بھول تو نہیں گئے، مجھے بھول تو نہیں گئے، ایسا ہوتا نا تو تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ کیسا بھولیں گا، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا، یعنی کیوں پریشان، اس کے جیسی کوئی ہستی ہے کیا، تو فکر مت کرو، اور یہ جو ہے تو بتایا گیا کہ ہم جو ہے تو جب رب کا حکم ہوگا تب وہی آئیں گی۔ انسان کہتا ہے کیا واقعی، جب اب پھر جو ہے تو اس طرف رخ ہے، دیکھو کہ آخرت کا انکار کر رہے تھے نا، تو کیا ہے، انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا، زندگی بعد سے بعد الموت بولتے نا، اس کا انکار۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا، اب اللہ اس کا جواب دے رہے، یعنی اگر تم کو یہ سوال آ رہا کہ کیسا پیدا ہوں گے ہم، ہو سکتا ہے کہ ایسا، تو اللہ فرماتے کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا، کیا تھے، ہے نا، ہم خود اپنی پیدائشوں پہ ہم کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں آنے والے، ہے نا۔ اور تیرے رب کی قسم، دیکھو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، فَوَرَبِّکَ، تیرے رب کی قسم، ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، قیامت کے دن پیدا کریں گے، یہ سب کو بھی پیدا کریں گے جو منکرین آخرت ہے، اور شیطان کو بھی لائیں گے، اور پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، اور ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی جہنم لائی جائیں گی، حدیث میں آتا کہ 70,000 فرشتے لگام لگا کے، ہے نا، لگام پکڑ کے، کیونکہ جہنم اتنی بھوکی ہے کہ سب کو نگل لیں گی، تو اس کے لیے 70,000 فرشتے کیا کرے، اس کو لگام، اور جیسے ہی دیکھیں گے سب گھٹنوں کے بل نیچے گر پڑیں گے۔ یہ جو آیت ہے نا، جہنم سب کے سامنے رہیں گی، سب دیکھیں گے اس کو، وہ ہوں گا جب حساب کتاب، تو کیا ہے کہ اس میں گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، ہے نا، یہ حدیث ملتی دیکھو۔ پھر اور کون جائیں گا اس میں، پھر جو اس کا جو ہے تو کیا تھا،
رحمان کے مقابلے میں نافرمان تھا۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہاں نہیں دیکھیں گا، نہیں وارد یعنی اس کے اوپر جائیں گا، پل صراط پہ ہے نا، پل صراط کے نیچے جہنم جو ہے وہ، یعنی یہ تو کافر تو چلے جائیں گے جہنم میں سب، لیکن جو مومن ہیں ان کا ایک امتحان باقی ہے، پل صراط سے سب نہیں جائیں گے، پل صراط سے صرف کلمہ پڑھنے والے، سمجھ میں آ رہا، وہ جائیں گے، صرف ان کو پار کرنا ہے۔ سورہ حدید میں بھی آئیں گا دیکھو وہ، تو اس میں سے پھر پار کون کر سکیں گا؟ جو جھوٹا نہیں تھا اپنے کلمے میں، جو پکا منافق کیا کہوں گا، اس کے پہلے ہی نیچے گر جائیں گا، کیونکہ اس کو روشنی نہیں آئیں گی، وہاں پہ اجالا نہیں ملیں گا اس کو، اندھیرا ہے نا، آگے سورہ حدید میں آئیں گا جب دیکھیں گے۔ اور جس کے دل میں ایمان تھا اس کو روشنی آگے سے اور نیکیوں کی روشنی سیدھے طرف سے۔ تو اللہ فرما رہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، ہر کلمہ پڑھنے والا پل صراط جو ہے وہ گزرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ صراط مستقیم پہ چلیں گے تو وہاں پہ پل صراط آسان ہوگا، ہے نا، سیدھی بات ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ طے ہے، اور ہم سب، مجھے آپ کو سب کو پار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھے تھے کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو مجھے یاد رکھیں گے کیا حشر کے میدان پہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے اے عائشہ میں تجھے 2 جگہ پہ بھول جاؤں گا، جب اعمال نامہ دیا جائیں گا تب، اور جس وقت میں پل صراط سے گزروں گا تب۔ سوچو، تو یہ اسی کا ذکر ہے یہاں پہ۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے، دیکھو اس پہ سے کون بچیں گا؟ پل صراط کے اوپر سے گرنے سے نیچے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو نیچے گرنے سے کس کو بچیں گا اللہ؟ ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں کیا تھے؟ متقی تھے، ہے نا، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں۔ متقی تقوی، جس نے گناہوں سے بچ کر اللہ کے عذاب کے خوف سے، یہی عذاب کے خوف سے جہنم کے، جس نے جو ہے تو ناراض نہیں کیا تھا، اسی کو اللہ بچا لیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، دیکھو اب یہ آیتیں پڑھ رہے تو کیسا دلوں پہ اثر ہونا نا، لیکن جو ڈھیٹ تھے وہ کیا بول رہے؟ اب جو مان رہے ان آیتوں کو، ان سے کہ کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے۔ یعنی یہ سب تو تم سن رہے کر رہے، مگر دیکھو نا کہ کس کو جو ہے تو بہترین حالت میں، یعنی دنیاوی جو مادی چیزیں ہیں، تو اگر تم اتنے اللہ والے ہیں تو تم کیوں اتنے قسم و پرسی میں، اور تم کو جو ہے تو اتنا ظلم ہو رہا تمہارے اوپر، تمہاری ہجرت حبشہ ہو رہی، سوچو نا یہ سب، وہ دیکھو آپ اتنا یہ ہو رہا، غلام جو ہے تو ایمان لا رہے، یہ دیکھو کیسے، اور ہم تو قریش کے سردار، ہم تو اتنے ایلیٹ طبقے والے، تو یہ بتاتے تھے وہ، تو یہ کوئی یہ ریزن ہے ہی نہیں نیکی اور بد کا، دنیاوی ظاہری چیزیں اس میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک نیک انسان کے حالات بھی برے حالات رہ سکتے، ضروری نہیں کہ دنیا کی بھی نعمتیں ملے، ہے نا، اور منافقوں کو اللہ بہت نوازتا، یہ بھی ہے۔ تو کیا ہے، کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے اور کون بہتر حالت میں ہے، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی۔ یہ اللہ کا جواب ہے، دیکھو فرعون کو دیکھو، ہے نا، یہاں پہ ہے کیا ہے کہ ان سے کہو، فرعون کا، نمرود کا، حامان کا، قارون کا، پھر ہم نے دیکھے قوم عاد، قوم ثمود، کیا کیا نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، سب ہلاک ہوئے۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے۔ دیکھو یہ کیا ہے، یہ منافقوں کو جو زیادہ دیا جاتا نا، اصل میں ڈھیل رہتی وہ، اور منافق اپنی جگہ پہ کیا سوچتا، یہ تو کافروں کی بھی بات ہو رہی نا، تو منافقوں کا بھی سیم ہے نا، تو منافق اپنی جگہ پہ یہ سوچتا میں بہت نیک ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا، لیکن یہ اللہ کی ڈھیل رہتی ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تو تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔
اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور کیا ہے دیکھو اوپر، باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ کل بھی باقیات الصالحات پڑھے نا، ایسی نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، آخرت میں جو جمع ہو رہی وہ نیکیاں کیا ہے، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک کیا ہے، عند ربک ثوابا، اسی پہ اجر ملیں گا، اسی پہ ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کھول کے بتا رہے، دیکھو کہ یہ کل جو سورہ کہف میں گیا وہی بات آ رہی کہ ساری مال دولت یہ سب دنیا کی چیزیں یہیں رہ جانے والی ہیں، اور باقی تو صرف تمہاری نیکیاں جو نیک اعمال ہے وہ رہیں گی۔ اور ساری ہے نا 4 چیزیں جاتی میت کے ساتھ، ہے نا، کون سی جاتی؟ اولاد، رشتہ دار، ہے نا، اور مال اور دوست، اعمال، دوست، یہ رشتہ دار میں آ گئے نا، دوست رشتہ دار، تو 3 واپس آ جاتے اور ایک ساتھ میں چلا جاتا، اور وہ ہے نیک اعمال۔ وہ جو ولا تزر وازرۃ کی تفسیر میں دیکھے تھے نا، ایک اچھے اعمال رہے تو خوبصورت شخص کے ساتھ بن کے ہمارے ساتھ خبر میں رہیں گا، اور برے اعمال ہے تو برا شخص بن کے خبر میں رہیں گا، اور جیسا خبر سے نکلیں گے تو پیٹھ پہ بیٹھ جائے گا، ہے نا، وہ ہے۔ پھر تو نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، یعنی کہ یہی کہ میں تو اتنا خوشحال ہوں کہ دیکھو میرے پاس مال اور اولاد کی جو ہے وہ بارش ہو رہی، اور دیکھو میرا منصب دیکھو، میری یہ دیکھو، میری شان دیکھو، یہ سب چیزیں جو ہے تو میں تھوڑی خدا کا مجھ پر غضب ہے، خدا اگر ناراض ہوتا تو یہ سب تھوڑی دیتا تھا، ہے نا۔ یہ اس طریقے سے اللہ فرما رہے کہ کیا کہ اس شخص کو دیکھا جو ہے ایسی بات کرتا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا کیا کہ میں اس سے خوش ہوں اور میں دے رہا؟ اللہ جواب دے رہے ہیں یہاں پہ کہ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، ایسی کوئی پرائیویٹ پرسنل بات ہوئی کہ بابا میں تو ایک دیتے رہوں گا اور تو جو ہے تو اچھا ہے، ایسا تو اب اللہ فرما رہے ہرگز نہیں۔ یہ جو ایسا سوچتے اور جو بکتے نا، ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر اور سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ دیکھو ہم نے بھی سیکھنا اس سے سبق۔ آج اگر اچھے حالات ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ بہت خوش ہے بول کے سب دیا ہوا ہے، اللہ تو سب کو دیتا وہ، ہے نا۔ تو ہم نے غور کرنا ہم کتنے جو ہے تو پانی میں ہے، کتنے نیک ہے، یہ چیزیں۔ چلیے، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار کرنے والے اور نگہبان کرنے والے ہوں، مگر نہ کوئی مددگار کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی نگہبان کرنے والا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ شرک کر رہے تھے جس کو تو بولیں گے ہم نے کب بولے تھے ہماری عبادت کرو، ہے نا، ڈائریکٹ انکار کریں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت پر اکسا رہے ہیں۔ تو شیطان کا جو کام ہے دیکھو یہاں پہ جو بتایا گیا نا، شیاطین چھوڑ رکھے ہیں، اور ایسے لوگ کیا کرتے، تو اس میں نشانی کیا بتائی گئی کہ جس کے اوپر شیاطین سب قسم کے چھوڑے رہتے نا، وہ جو حق پہ رہتا ان کی مخالفت کرتا۔ آج دیکھو آپ جو بڑے بڑے کٹر یہ جو ہے نا، تو شیاطین ہیں اصل میں ان پہ چھوڑے ہوئے، تو حق کی کیا کرتے، وہ خوب مخالفت کرتے اور لوگوں کو بھی اکسارے، ہے نا۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ بنو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ دیکھو ان کی مدت دی ہوئی ہے نا، اتنے دن جو ہے تو ان کی موت یا تو پھر قیامت، دونوں بھی، موت بھی آ گئی تو خبروں کے عذاب شروع ہو گئے، قیامت کے دن تو پھر ہے جہنم کا عذاب۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہے اس جملے میں، اللہ ہمارا میزبان رہے گا، کس کا، متقی لوگوں کا۔ اس کے لیے تقویٰ ہے نا کہ کیا ہے، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ مہمان ہم رہیں گے اور میزبان اللہ تعالیٰ جو ہے تو اللہ کی طرف سے مہمانی ہوں گی۔ جاتے ہی جو جنت میں ہونے والی نا پہلی، بعد میں تو ہمارا گھر ہو جائے گا نا، وہ شروعات میں اب آئے تو
تو وہ مہمانی کیسی جو ہے تو اللہ کریں گا، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا۔ پروانہ جنت کا پروانہ ہے نا، نجات کا پروانہ، معافی کا پروانہ۔ اللہ کے سوا کوئی اس دن سفارش کوئی بھی کام نہیں آنے والی۔ یہاں تک کہ جو سفارش کرنے والے ہیں، تو اس کی مثال میں ہمیشہ دیتی نا کہ کوئی اسکول میں یا کالج میں جو اینول فنکشن رکھتے تو اس میں کوئی گیسٹ کو بلا کے جو ہے تو انعامات سے نوازا جاتا ہے نا، تو وہ گیسٹ آ کے تھوڑی طے کرتا کس کو انعام دینا ہے، وہ تو جو جس کا پہلے سے جو اسکول تھا، جو وہاں کا جو وہ تھا، وہ طے کرتا ہے کہ اس کو دینا ہے۔ تو ویسا اللہ طے کریں گا اور ہاتھوں سے دیں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ ہے نا، یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھر لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ دیکھو اتنی بری بات ہے یہ کہ اگر آسمان اور زمین کو سمجھ میں آتی نا یہ لینگویج یہ بیٹے کی، تو کیا ہے کہ آسمان پھٹ پڑتا، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائے۔ اتنی بڑی اور بری بات ہے یہ، اور ہم کتنے آسانی سے کئی بار پڑھ کے گزرتے نا۔ سورہ کہف کا جب ڈیٹیل دیکھے تو تب سمجھتا کتنی بڑی اس کے اندر بات ہے، گہری چھپی ہوئی۔ اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اصل میں اولاد کیا ہے؟ ایک کمزوری ہے نا، ہماری خواہش رہتی کہ اولاد ہونا، تو ایک انسان فانی ہے، انسان سوچتا میری نسل باقی رہنا، تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہ فانی ہے نہ کوئی کمزوری ہے اس کی، ہے نا۔ تو اللہ فرماتے کہ رحمان کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دیکھو ہم فردن یہاں ہم سب بیٹھے ہیں نا، اکیلے تنہا جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، اور 5 سوالات کے جو جوابات ہیں، من ربو کا، من رسولو کا، ما دینو کا، یہ تو خبر کے ہے۔ 5 جو ہے وہ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی ہے نا، علم جو مال کہاں سے کمایا، چوتھا کہاں خرچ کیا، اور علم جتنا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوال فردن جب تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ سوال کے جواب نہیں دیں گے وہاں سے قدم نہیں ہٹ سکتے، اسی لیے تو اتنا لمبا ہے وہ، ہے نا۔ چلیے اب کیا ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے، ان قریب رحمان ان کے لیے، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے بارے میں بھی بتا رہے، وہاں تو اللہ کی رحمانیت مومنوں کے لیے آئیں گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ کیا کرتا کہ جو متقی لوگ رہتے، جس کے دل میں واقعی میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، جو واقعی میں اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا دنیا میں، تو اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا کہ جو ایمان اور صالح عمل کرتے ان کے لیے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ کس کے دلوں میں؟ نہیں، جو ایمان اور عمل کر رہے نا ان کے لیے، دوسروں کے دلوں میں، سمجھ میں آ رہا؟ ہاں، دوسروں کے۔ تو اس کے لیے ایک حدیث ہے، دیکھو اس میں ہے نا اللہ کے، یعنی کتنے بھی مشکل حالات آؤ، کیسے بھی آؤ، مگر تمہارے کو چاہنے والے کوئی لوگ رہیں گے، تمہاری عزت کرنے والے، تم سے محبت کرنے والے، اگر تم ایمان اور نیک عمل پہ رہے تو۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو اس کی ایک روایت ملتی نا کہ اس سے اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، کس سے محبت کر رہا؟ پہلے تو یہاں پہ وہ ایمان اور عمل صالح جو تقوی والے ہیں، ابھی گیا نا کہ جنت بھی متقی جو ہیں ان سے اللہ محبت کرتا۔ اب اللہ جن سے محبت کرتا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو، کہ کیا کہ مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہے، فلاں سے، تو لہٰذا تم بھی اس کو محبوب رکھو۔ دیکھو اب کس کی محبت مل رہی ہے اللہ کے بعد؟ فرشتے کی، جبرائیل علیہ السلام کی پہلے مل رہی، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اس کو محبوب رکھتے ہیں، اور پھر پورے آسمان میں اعلان کرتے فرشتوں کے سامنے کہ میں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، اب تم بھی کرو۔ سارے فرشتے پھر اس شخص سے محبت کرنے لگے۔ دیکھو کہاں تک ہے محبت اس کی، ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھو کہ اعلان کرتے تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے،
کہ زمین کے لوگ بھی جو ہے تو اہل زمین کے دلوں میں جو ہے تو اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اس طرح وہ بندہ کیا ہو جاتا، خلق خدا کا بھی، محبوب خلائق بولتے اس کو، ہے نا، وہ بن جاتا ہے۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، ہے نا، ایک ہی دعا کرو تو سب کی محبتیں مل جائیں گی پھر انشاءاللہ۔ پھر کیا ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ دیکھو، ہر دھرم لوگوں کو جہنم سے ڈراؤ، اور جو ایمان والے ہیں تو کیا ہوں گا، اب یہ اتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ کی محبت اور فرشتوں کی محبت، اس کس کو نہیں ہونا، سب چاہتے، سب محبت کے بھوکے ہیں نا، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح، دو چیزیں کرو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ دیکھو آج کتنی قومیں ہم پڑھ چکے نا، سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، کتنی مرتبہ، آج ہے کیا کوئی بھی، کوئی آہٹ ہے نہ کچھ ہے، اللہ نے ایسا ان کو منسیہ کر دیا نافرمانوں۔ چلیے اب سورہ طٰہٰ کا بھی جو ادھر بیٹھا